کہ سرکار فرماتے ہیں وہ جو ایک مخلوق ہے، وہ ایک مخلوق جو ہے اقفا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان بولتی ہے، یہ تربیت لیتی ہے، یہ تربیت، اور یہ وہاں تربیت لیتی ہے جہاں اس کا مقدر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں سرکار بادشاہ چاہیں اپنے لوگوں کی مخلوق کو وہاں بھیج دیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کسی کی مخلوق کی اقفا آقا اسلام کی بارگاہ پاک میں آقا اسلام سے تربیت لیتی ہے بھائی. کسی کی مخلوق علی پاک سے تربیت لیتی ہے. کسی کی مخلوق حسنین کریمین سے تربیت لیتی ہے. کسی کی مخلوق ائمہ اہل بیت میں جو 11 امام ہیں ان سے تربیت لیتی ہے. کسی کی کلندر پاک سے، کسی کی سلطان باہو سے، کسی کی بری سرکار سے. جس کا مقدر جس کے بعد. ایک تو یہ دو باتیں مختلف ہیں. ایک تو وہ کہ تیرا مقدر سلطان باہو کے پاس تھا، تیری تربیت وہی ہوگی اقصا کی. ایک تو یہ بات. ایک یہ بات کہ مقدر تیرا جہاں بھی تھا، آپ جہاں سیدنا گور شاہی چاہیں گے وہاں جائے گی یہ مخلوق اور وہاں تربیت لی. ایک یہ بات، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی اس مخلوق کو اقفا کو سرکار اپنے پاس روک لیتے ہیں. سرکار خود تربیت دیتی ہے، سرکار اسے خود تربیت دیتی ہے. اب یہ باتیں ایسے سمجھ میں نہیں آئیں کہ بھائی انور شاہ سرکار سے کیسے باتیں کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے بلال میرے سامنے، ایڈمن میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں آمنے سامنے ایسے بیٹھنا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی اسرار و رموز ہیں یہ روحانیت کے. سرکار کی وہ مخلوق آ جاتی ہے، اس سے باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہی سارے احکامات ملتے ہیں، اس سے ہی سارے سرکار کے فرمان، اس سے ہی ساری کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. محبت سے ڈانٹتے ہیں نا سرکار. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور بہت کچھ آپ دیکھ چکے ہیں اتنے دن میں. آپ لوگ بہت کچھ دیکھ بھی چکے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے کھلی آنکھوں سے. آپ یقین جانیے، میں سچ بتاؤں آپ سب کو اور جتنے لوگ ساری دنیا سے شامل ہیں ساتھ میرے، جو سرکار کی ڈیوٹی والے ہیں نا، مجھے ہٹا دیں اس وقت، مجھے ہٹا دیں، ریموو کر دیں مجھے. میں تو بہت ادنا سا سگے گور شاہی ہوں، کچھ نہیں ہوں. یہ بات ایسی نہیں کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ جو سرکار کے ڈیوٹی والے ہیں نا، جو سرکار کے ڈیوٹی والے ہیں، جن پر ہر لمحے سرکار کی نظر رہتی ہے، اور جن کے لیے سرکار کی مخلوق، سرکار نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا کہ یہ وہ ہیں جن سے میں آگے جا کے یہ سارے کام لوں گا، تو ان کی مخلوق نکال کے سرکار نے اپنے پاس رکھی اور اسے تربیت دی. یہ بات ان میں چل رہے ہیں سارے معاملات. اور جب ان کا وقت آ گیا تو مخلوق بھیج دی. اچھا، ہر وقت نہیں چھوڑتے، کبھی نکال بھی لیتے ہیں، بلوا بھی لیتے ہیں، اور کبھی اچانک پلک جھپکنے سے پہلے مخلوق آ جاتی. تو وہ سب کام ہوتے ہیں. یہ باتیں اگر ہم اس طرح سے بتانا شروع کریں، بتانا، تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کی، بلکہ ہمارے اپنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اپنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اتنی بات کرنی چاہیے. ہم بھی اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنی لوگوں کے دل دماغ میں اتر جائے. ہم کیوں کسی کو موقع دیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے. چلو یار تم خوش ہو جاؤ، ہمیں جھوٹا کہہ کے اگر تم خوش ہوتے ہو، یہ ایک ریت بن گئی ہے. یہ ہمارے ذاکرین میں ایک ریت ہے. یہ تو سب کہتے ہیں، مگر میں تو بھائی کسی کو کچھ نہیں بتاتا، سیدھی بات ہے. ہاں کوئی میرا ایسا ہے جیسے زاہد ہے، بہادر ہے، ذاکر ہے، اچھام بھائی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں یہ ہو تو پھر چلتی ہے بات، پھر چلتی ہے بات. تو یہ معاملات ہیں.